تذکرہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ میں نے نازل کیا، جو آسمان سے نازل ہوا، صرف اور صرف وحی کا۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں، کیا ہم یہ بات مانتے ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہم مانتے ہیں یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا وہ حق ہے۔ اچھا، نازل کیا کیا؟ اکثریت مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو نازل ہوا وہ قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن یہ بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث یہ بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحِكْمَةِ، ہم نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا۔ جتنے مفسر ہیں، امام طبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر، امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام بخاری نے اپنی کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر اس حکمت کا جو تذکرہ کیا، اس سے مراد انہوں نے احادیث کو دیا۔ تو ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی نازل کی۔ ایک وحی جلی تھی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور ایک وحی خفی ہے، خفیہ وحی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جو حکمت رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ یہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، بس کلام ہی اللہ کا نہیں، حکم اللہ کا ہے۔ اتباع کے اعتبار سے، پیروی کے اعتبار سے، ایک آیت کو نہ ماننا انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے، اسی طرح ایک صحیح حدیث کو بھی نہ ماننا انسان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ پیروی کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو احادیث کو ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، ایسی ایک بھی صحیح حدیث کے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کلام، اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں نازل کی، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن اللہ کا کلام اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، خفیہ وحی ہے، کلام نہیں ہے، اللہ کا حکم اللہ کا ہے۔ یہ دو چیزیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی کو ہی حق کہا ہے۔ اسی کو ماننے والا حق پر ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ حق پر نہیں ہے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ حدیث سے انکار کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مان سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن مجید ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یہ بات آپ کو کسی نے بتائی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوایا کرتے تھے، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ لکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ لکھ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر آپ حدیث کو ہی نہیں مانتے تو اس قرآن کے اوپر کیسے مانیں گے؟ کیونکہ اس قرآن کے اوپر ایمان تو حدیث کے ذریعے ہی ہوگا نا۔ اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے، احادیث کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔